بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی 7ویں ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہجرت کے پہلے سال کے بارے میں بتایا جائے گا کہ پہلے سال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کون کون سے اہم کام سر انجام دیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد ماہ ربیع الاول میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے گھر تعمیر کرائے۔ ان گھروں کو قرآن پاک میں سورہ حجرات میں حجرات کہا گیا ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر تقریباً مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے 45 مہاجرین اور ان انصار مدینہ کے مابین مواخات قائم کرتے ہوئے، مواخات کا معنی ہے بھائی چارہ، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو، یعنی ایک انصاری صحابی کو بلاتے اور دوسرے مہاجر کو بلا کر فرماتے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس کو عربی میں مواخات اور اردو میں بھائی چارہ کہا جاتا ہے، اور انگلش میں برادرہڈ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال اسلام کا پہلا مدرسہ صفہ قائم فرمایا۔ صفہ سائبان شیڈ کو کہتے ہیں، اور یہ سائبان مسجد نبوی کے ایک کنارے پر مسجد سے ملا ہوا تیار کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دن بھر آپ سے احادیث سنتے تھے، رات کو یہیں آرام فرماتے۔ اسی سال آپ نے ایک منشور تیار کیا جس میں مہاجرین و انصار کے علاوہ ان یہود و مشرکین کو بھی شامل کیا گیا جو اس وقت مدینہ میں آباد تھے، جس کا مقصد بلا امتیاز مذہب و قوم کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک اتحادی عمل کی ترویج تھی۔ اس معاہدہ کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مشہور اور معروف معاہدہ ہے۔ اسی سال ماہ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی، چونکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا، اب رخصتی ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سریے روانہ فرمائے۔ سریہ کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو سریہ جہاد کے اس دستے کو کہا جاتا ہے جس میں آپ نے خود شرکت نہ فرمائی ہو، بلکہ اپنے کسی صحابی کو اس دستے کا امیر مقرر کر کے روانہ فرمایا، خواہ جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہیں۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ دستہ جنگ ہی کی نیت سے روانہ کیا گیا ہو، یعنی ایسا دستہ جس میں آپ خود شریک نہ ہوں، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔